قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثمر بعد العشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چار پانچ مہینے کی ایک لمبی مدت کے بعد بہت ہی عجیب و غریب ماحول کے بعد ہم لوگ باہر نکلے ہیں. یہ کہیے کہ اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے قیامت کی چھوٹی سی جھلک دکھائی. پہلے کے مقابلے میں قیامت کا ہمیں زیادہ یقین پیدا ہو گیا. قیامت میں جو تبدیلیاں آئے گی، پہاڑ روئی کے بالوں کی طرف اڑتے پھریں گے، پوری روئے زمین ہموار اور سپاٹ کر دی جائے گی. یہ جو حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے تھے، یہ وبا اور اس بیماری نے اس کے اوپر ہمارا یقین بڑھا دیا کہ ایک چھوٹے سے جرثومے کے ذریعے جب حالات میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے. کیسی تبدیلی؟ روڈ اور سڑکوں کے اوپر محلوں کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا. ٹرینیں، ہوائی جہاز، بسیں اور مارکیٹ اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں متاثر ہوئی ہوگی، کہاں کہاں اس کے اثرات پڑے ہوں گے. مسجدیں بند، مندر بند، عبادت گاہیں، چرچ بند، مدرسے، اسکول، یونیورسٹیاں، کالج، پورا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے. اور تعلیم گاہیں آج بھی بند ہیں، مدرسے اور یونیورسٹیاں اور کالج کا نظام آج بھی بند ہے، موقوف ہے. ہمیں ان حالات سے ایک سبق لینا ہے. پہلے نمبر پر یہ سبق لینا ہے کہ قیامت یقینی طور پر آئے گی، اور قیامت کے جو حالات بتلائے گئے ہیں، جو تبدیلیاں بتائی گئی ہیں، اس کے اوپر ہمارا یقین بڑھنا چاہیے. دوسرے نمبر پر ان حالات نے ہماری لائف کی سیٹنگ کر دی. پہلے ہمارا سوچنے کا انداز کچھ اور تھا، اب سوچنے کا انداز بدل گیا، اور بدلنا چاہیے اگر نہیں بدلا ہے تو. پہلے ہماری نظر یہ رہتی تھی کہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ چیز خریدیں، لیٹسٹ خریدیں، A1 چیز ہونی چاہیے، میڈ ان فلاں ہونی چاہیے. اب پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جینا ہے، جس طرح زندگی گزر جائے، سب چیزوں کو چھوڑو. اگر آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ فلاں آئٹم یہ پہلی دکان کے اوپر وہ مہنگی ملتی ہے اور دوسری دکان کے اوپر سستی ملتی ہے، وہ کہے گا چھوڑو اس کو. یہاں میڈ ان چائنا ہے، وہاں میڈ ان جاپان ہے، کہے گا چھوڑو اس کو، میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان کو چھوڑو، سب چیزوں کو جینا ہے اب تو بس. اللہ پاک یہی چاہتے تھے ہم سے کہ یہ دنیا، یہ تو زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، جیسے بھی گزر جائے. اصل جو لائف ہے ہماری آخرت کی، قیامت کے بعد آنے والی جو جنت کی زندگی ہے، اصل تو وہ زندگی ہے. لائف سیٹنگ ہم نہیں کر پا رہے تھے. ہماری تقریریں، ہمارے بیانات، ہماری کانفرنسیں، یہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہی تھی. اللہ نے ان حالات کے ذریعے لائف کی سیٹنگ کر دی.
میں نے جو آیت شریفہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ والفجر پڑھی. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فجر کی قسم کھائی ہے. آج کا اصل میرا ٹاپک فجر کی نماز ہے. عید کی نماز میں 100% 100% مصلی ہوا کرتے ہیں. جمعہ کی نمازوں میں 80% ہوتے ہیں. 10 15 20% جمعہ کے دن بھی تھوڑی سی غیر حاضری کر لیتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا یوں ہی بلا عذر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جمعہ کی نماز میں بھی حاضری کی توفیق نہیں ہوتی. ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازوں میں جو مصلی ہوا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں فجر کی نماز میں آدھے مصلی ہوتے ہیں. عشاء کی نماز میں اگر 6 صف ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں 3 صفیں. پوری دنیا کا یہ حال ہے. فجر کی نمازوں میں مصلیوں کی حاضری بہت کم ہوا کرتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. قرآن مجید نے فجر کی قسم کھائی ہے. قرآن مجید جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے وہ بہت بابرکت چیز ہوا کرتی ہے، بہت نفع بخش چیز ہوا کرتی ہے. معمولی چھوٹی موٹی چیز کی قرآن مجید قسم نہیں کھاتا. اللہ کی نگاہ میں فجر کی بہت بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں فجر کا وقت بہت مبارک وقت ہے. فجر کی نماز میں جب فجر ہونے کو ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور شیطان ایک منتر پڑھتا ہے. علیک لیل طویل فارقد، علیک لیل طویل فارقد. بخاری شریف کی روایت ہے. ابھی سوتا رہے، ابھی بہت دیر ہے، ابھی سوتا رہے، ابھی سو جا، بہت دیر ہے. یہ منتر پڑھتا ہے. اس کو بھی جھاڑ پھونک کرنا، منتر کرنا آتا ہے تو وہ یہ منتر کرتا ہے اور ہمارے کان میں یہ آواز ڈالتا ہے علیک لیل طویل. ابھی تو بہت لمبی رات ہے، ابھی تو اذان ابھی ہوئی ہے، 20 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 25 منٹ کے بعد جماعت ہوگی. یہ شیطان منتر پھونکتا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اذان سن کر بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے، بیدار ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام پڑھ لیتا ہے، شیطان آنے کے بعد ایک تو منتر پڑھتا ہے، دوسرے نمبر پر 3 گانٹھیں لگا لیتا ہے گڈی کے اوپر، پیچھے گردن کے اوپر 3 گرہیں لگا لیتا ہے. اللہ کا بندہ جب اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو پہلی گانٹھ کھل جاتی ہے اور اسی تازگی آ جاتی ہے. پھر وضو کے لیے چلا جاتا ہے تو دوسری گرہ اور گانٹھ کھلتی ہے اور زیادہ تازگی آ جاتی ہے، زیادہ فریشنیس آ جاتی ہے. پھر بعد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور ایک دم بالکل بہت زیادہ حساس بشاس خوشگوار ماحول ہوا کرتا ہے اس کا. فجر کی نماز اس کی بہت خوشگواری کے ساتھ، تلاوت میں اس کو مزہ آتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے اس کی. شیطان کی 3 گرہیں کھل جاتی ہیں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ فجر کی اذان بھی ہوئی، جماعت کا وقت بھی چلا گیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، بیدار نہیں ہوتا. بخاری شریف کی صحیح روایت، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. کتنی سخت وعید ہے میرے بھائیو، اندازہ لگا سکتے ہیں. آج ہمارے بستر کے اوپر بلی آ کر پیشاب کر لے تو خاص کر کے یہ حالات میں ہم بستر کو بھی شاید پھینک دیں گے کہ اس میں کوئی کورونا کا اثر نہ ہو.
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान आकर हमारे कान में पेशाब करता है और उस पेशाब का असर फिर क्या होता है, पूरा दिन सुस्ती के साथ, बेदिली के साथ, किसी काम में उसको मजा नहीं आता। ये जो 3 गिरहें खुलती है, 3 गांठें खुल जाती है, उसके बाद जो ताजगी आती है, ये रूहानी ताजगी होती है। मुमकिन है हर कोई आदमी इसको महसूस न करे, ये रूहानी ताजगी, बातिनी ताजगी, ईमानी ताजगी आती है। मेरे भाइयों, फजर की नमाज का जो मकाम है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के लिए चलते थे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, 6 महीने तक रोजाना हजरत फातिमा के घर जाकर दस्तक देते थे कि ए नबी के घर वालों, उठ जाओ, नमाज के लिए उठ जाओ। 6 महीने तक रोजाना आपने उठाया, हजरत फातिमा के घर पर जाकर दस्तक दी। हमारी फजर की नमाज में गैर हाजिरी और ताखीर की बुनियादी वजह यह है कि हम लोग रात में लेट सोते हैं। 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल सीधा हिसाब है, कोई बहुत बारीक मसला नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। जितना लेट सोएंगे उतना लेट उठेंगे। और फिर एक बात और समझिए, ये टेक्नोलॉजी और मोबाइल की बुनियाद पर अगर आप 1 घंटा लेट सोए हैं तो 2 घंटा लेट उठेंगे। एक तो आप गपशप करेंगे घर वालों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, बाहर इधर उधर घूमने में वक्त लगाएंगे। 1 घंटा लेट सोए हैं तो 1 घंटा लेट उठेंगे, और टेक्नोलॉजी में लगे हैं तो 1 घंटा लेट सोने पर 2 घंटा लेट उठेंगे। इसलिए कि दिमाग थकता है, आंखें थकती है, कान थकते हैं, उंगली थकती है, पूरा बदन उसका थक जाता है। दिमाग के थकने की वजह से आदमी 2 घंटा लेट उठेगा। मेरे भाइयों, यूरोप का माहौल, यूरोप में, अमेरिका में मगरिब के वक्त सन्नाटा छाने लगता है, और रात को 9 बजे के बाद तो बाजार के अंदर बहुत कम आबादी मिलेगी। अफ्रीका का ये हाल है, शाम को 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। असर की नमाज के बाद आपको बाजार में, मार्केट में कोई दुकान खुली नहीं मिलेगी अफ्रीका में। हमारी जो खूबियां थी वो उन्होंने ले ली, और हमने उनकी खूबियां नहीं ली, उनकी खामियां ले ली। उनकी जो बेहयाई थी वो हमने ले ली, उनकी रात में जल्दी उठने की आदत थी वो हमने नहीं ली। वहां फजर की नमाज के बाद लंदन के बाजारों के अंदर आपको ट्रैफिक मिलेगी। फजर की नमाज के बाद ट्रैफिक शुरू हो जाती है, इसलिए कि शाम में 6 बजे कारोबार बंद हो जाना है। मेरे भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं अपने निज़ाम, हमारी जो जिंदगी है, मुसलमानों की जिंदगी एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, एक खास तरतीब दी है शरीयत ने हमें। नमाजों के जो अवकात हैं, शरीयत ने हमें एक तरतीब देकर भेजा है। हम ऐसी वैसी मामूली कौम नहीं है, दुनिया की दूसरी कम्युनिटी की तरह हम लोग नहीं हैं। हम एक स्पेशल कम्युनिटी है। अल्लाह ने हमें खास जिंदगी के उसूल, आदाब, प्रिंसिपल और सिद्धांत लेकर भेजा है। मेरे भाइयों, जल्दी सोने की आदत डालो। सबसे पहले नंबर पर ईशा के बाद अपने घरों में रहो। ला समर बादल ईशा, बिल्कुल साफ रिवायत है, ईशा की नमाज के बाद गपशप नहीं, किस्सा कहानियां नहीं, दास्तानें नहीं। ला समर बादल ईशा, ईशा की नमाज के बाद सीधे घर आ जाते थे जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम। आपकी 24 घंटे की निज़ामे जिंदगी पूरी लिखी हुई मिलती है कि आपके मामूलात क्या रहते थे। मगरिब की नमाज के बाद जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीवी के वहां आपका उस रात का क़याम होता था, वहां पर आप पहुंचते थे। दूसरी बीवियां भी वहां पर आ जाती थी अपने मसाइल लेकर।
असर की नमाज के बाद आप सारी बीवियों के कमरों में जाते थे, वहां पर जाकर थोड़ी देर के लिए खैर खबर पूछ लेते थे, आज का दिन कैसा गुजरा, तिलावत कैसी रही, नमाज कैसी रही। इस तरह खैर खबर पूछते थे, हर एक के कमरे में जाते थे और मगरिब की नमाज के बाद उस एक बीवी के घर में रहते थे, और इशा की नमाज के बाद तो कहीं जाना आना नहीं। फिर रात के 3 हिस्से कर लेते थे। तो इशा की नमाज के बाद अपने जिस्म को घरों में रखो, बिला जरूरत बाहर न निकलो, और अपने दिलो दिमाग को भी घर में रखो। हमारा जिस्म तो घर में होता है, लेकिन आजकल हमारा दिमाग फिर बाहर चला जाता है, IPL में चला जाता है, चैटिंग में चला जाता है, और मालूम नहीं कहां कहां चला जाता है। जिस्म को भी घर में रखो और दिलो दिमाग को भी अपने घर में रखो। हमारा वक्त ले लिया, गपशप ने ले लिया, मोबाइल ने ले लिया, चैटिंग ने ले लिया, और ड्रामा ने ले लिया, मालूम नहीं किन किन चीजों ने ले लिया। और कहां से लिया? हमारी तिलावत में से वक्त ले लिया, हमारी नफिल नमाजों में से वक्त ले लिया, माँ बाप की खिदमत का वक्त ले लिया, औलाद की तालीम और तरबियत का जो वक्त था वो हमारा इसने ले लिया। कारोबार का वक्त नहीं लिया, इसलिए कि हर एक की बोटी बोटी के अंदर दुनिया की मोहब्बत पेवस्त है, वहां से वक्त नहीं लिया। हमारी जो नेकियों का जो वक्त था और जो टाइम टेबल था वो शॉर्ट कर दिया। 2-2 ढाई घंटे हमारे नौजवान को टेक्नोलॉजी के लिए वक्त है उसके पास, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है तो तिलावत के लिए वक्त नहीं है। फजर की नमाज का जो वक्त है बहुत बरकत वाला वक्त है। रोजी की बरकत अल्लाह पाक ने फजर की नमाज में रखी है। आज पूरी दुनिया, हम में से हर आदमी ये दुआ करता है और करवाता है रोजी की बरकत के लिए, तावीज़ ढूंढता है। मेरे भाइयों, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजी की बरकत के लिए कितनी क्या क्या वादे फरमाए हैं। इशा की नमाज जो आदमी जमात के साथ पढ़ता है, आधी रात का सवाब। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली तो पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत नकल फरमाते हैं कि एक आदमी पूरी रात नफिल में मशगूल रहे, उसके मुकाबले में पूरी रात सो जाए और फजर की नमाज में हाजिरी दे दे, ये ज्यादा बेहतर है। देखिए, नफिल नमाज के मुकाबले में फजर की नमाज का ये मकाम है, तो फिर IPL, चैटिंग, ये फुला, उसका कोई शुमार हो सकता है? कोई गुंजाइश हो सकती है? नफिल नमाज के बारे में जब ये कहा जा रहा है कि गुंजाइश नहीं, इशा की नमाज के बाद जायज कामों की भी गुंजाइश नहीं रखी। ला समर बादल इशा, 3 आदमियों को अलग किया है कि ये 3 किस्म के लोग बातचीत कर सकते हैं इशा की नमाज के बाद। एक सफर करने वाला आदमी, कि सफर में आदमी है, अगर बातचीत नहीं करेगा तो ड्राइवर सो जाएगा, अगर बातचीत नहीं करेगा तो उसकी ट्रेन चली जाएगी, उसका सामान चोरी हो जाएगा। इसी तरह मुसल्ली, जिसको नमाज पढ़नी है, इसी तरह मियाँ बीवी, न्यू कपल, नया जोड़ा है, उनको बातचीत करने की इजाजत दी, बाकी के लिए कहा कि घरों में आ जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें फजर की नमाज का जो वक्त दिया है बहुत बरकत वाला वक्त दिया है। फजर की नमाजों की हमारी हाजिरी सबके जहन में है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने एक मर्तबा ऐलान किया था कि जब तक मुसलमानों की मस्जिदों में फजर की नमाज की हाजिरी जुमा की हाजिरी के बराबर नहीं होगी, वहां तक बैतुल मक़दिस फतह नहीं कर सकते। जिस दिन फजर की नमाज की हाजिरी जुमा के बराबर हो जाएगी, उस दिन बैतुल मक़दिस फतह हो जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें बड़ी रूहानी नेमतें अता फरमाई है। एक नास्तिक था, अल्लाह का इनकार करने वाला, एक मस्जिद में तमाशाई बनकर गया कि देखे मस्जिद का माहौल कैसा होता है। मस्जिद में आया, उसने रूहानी नूरानी माहौल देखा, पुरसुकून माहौल देखा,
وہ یہ کہنے لگا کہ یہ چھوٹے آدمی کا دربار نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بہت بڑی ذات کا دربار ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد اس کی دل کی کیفیت بدل گئی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ تماشائی بن کر آتے ہیں مسجدوں میں اور اسلام قبول کر کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنی فٹنس کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے صبح ہی صبح کیسے بیدار ہو جاتے ہیں اور چڈے پہن کر کیسی وہ ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جسم کے لیے۔ اور ہم لاکھوں کروڑوں سال کی جنت کے لیے اگر تھوڑی سی قربانی دے دیں گے، وہ کیسے نکل جاتے ہیں لوگ۔ ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو تو کیسے بیدار ہو جاتے ہیں، کسی کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی بیدار ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے رات سے ہی ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ جلدی سے دکانیں بند کرو، جلدی کھانا کھاؤ، ہلکا کھانا کھاؤ، کم کھانا کھاؤ، پھر فجر کی نماز میں اٹھ جائیے۔ ورزش بھی کرو، فٹنس کا بھی خیال رکھو۔ اسلام نے ہمیں اس سے بھی محروم نہیں کیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نبی یعنی کہ کالی ڈراگس کو پیالے کے اندر، پانی کے اندر ڈال دیتے تھے۔ ایک کپ پانی لے لو، اس میں 5-7 دانے کالی ڈراگس کے ڈال دو، بیج والی، اور اگر ہو سکے تو اس میں 1-2 انجیر کا دانہ ڈال دو۔ صبح کو پانی پی لو، صبح کو یہ کھا لو، بہترین ٹونک ہے۔ آپ کا کولیسٹرول، آپ کا بی پی سب کو لیول پر لے آئے گا۔ آپ کی کڈنی، ہارٹ، لیور سب کے لیے جنرل ٹونک ہے۔ وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم سب کی ریکوری ہو جائے گی۔ بہت بہترین ٹونک ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، 365 دن کا معمول تھا، کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے۔ 5-7 دانے آپ کو پانی میں ڈبونا ہے، صبح کو پی لینا ہے، کھا لینا ہے۔ صحت کا بھی خیال رکھو۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ مضبوط طاقت والا مومن یہ بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے میں۔ ہماری رات کی بیداریوں نے ہماری صحتیں خراب کی ہیں، روحانیت بھی خراب ہوئی فجر کی نماز چھڑوا کر، اور دیر سے سلا کر ہماری ہیلتھ خراب ہو گئی۔ نوجوانوں کو دیکھیے، آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جوانی سے پہلے بڑھاپا آ گیا۔ یہ اسی کا اثر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر اپنی ہیلتھ کی، صحت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی روحانیت کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، تو پھر ہمیں فجر کی نماز کے لیے حاضری دینی ہوگی۔ شیطان کا مقابلہ آپ کو 1 منٹ کا کرنا ہے اٹھتے وقت، لمبا نہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ شیطان کی ٹرک اور اس کی تدبیریں، وہ پلاننگ بہت کمزور ہوتی ہے، بہت مضبوط نہیں ہوتی، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 15-20-30 سیکنڈ کے لیے مقابلہ کرنا ہے۔ جہاں اس نے سونے کا ماحول بنایا وہاں فوراً آپ تھوڑا سا لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا، اس طرح کوئی کلمہ پڑھ لو، شیطان بھاگے گا۔ یہ اس کے لیے ڈنڈا ہے۔ گناہ کا موقع آ جائے تو شیطان کا مقابلہ آپ کو 1-2 منٹ کا کرنا ہے۔ شیطان آپ کو بری نظر کی دعوت دے گا، ایسے موقع پر 1 منٹ کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر آپ ایمانی حلاوت محسوس کریں گے، روحانی مٹھاس محسوس کریں گے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے پر۔ فجر میں اٹھنے کے لیے سورہ کہف کی آخری 4 آیات ایسا مضبوط ہتھیار ہے۔ سارے دنیا کے الارم فیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ سورہ کہف کی 4 آیتیں کبھی فیل نہیں ہو سکتی۔ میرا اپنی زندگی کا میرا تجربہ ہے، اگر 12 بجے سویا ہوں اور 2:14 اور 15 سیکنڈ پر اٹھنا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اٹھنا ہے، 15 سیکنڈ کے ساتھ اٹھتا ہوں الحمدللہ۔ اتنی تاثیر ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان آیتوں کو یاد کر لیجیے۔ آج کل کے دجالی فتنوں کے دور میں سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ اور رات کو سونے کے لیے
یہ پہلے نمبر کی ہماری علام ہے. اگر یہ اعلان نہیں کام کر رہی ہے، ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو بہت مضبوط کوئی ٹائم پیس کو اعلان خرید لیجیے. پہلے آیا کرتی تھی سیکو 5 کی، ٹن ٹن اتنی زور سے آواز ہوتی تھی پورا گھر بیدار ہو جاتا تھا. اب ہم بھی کمزور، ہمارے اعلان بھی کمزور ہو گئے. مضبوط اعلان ہونی چاہیے اور دور رکھیے، قریب میں نہیں، تاکہ آپ بند کر لیں جلدی سے. دور رکھو تاکہ آپ کو بیڈ چھوڑنا پڑے، بستر چھوڑنا پڑے. بستر چھوڑیں گے تو پھر تازگی آئے گی، پھر ہمت آ جائے گی. پھر اٹھ کر الارم بند کیجیے اور پنکھا بند کر دیجیے اور ایک آدھ لائٹ چالو کر دیجیے. فجر کی نماز میں ہمارے گھروں کا ماحول الگ ہو جانا چاہیے. ایک غیر مسلم کا مکان اور ایک میرا مکان ہے، تو میرے مکان میں کوئی لائٹ جلنی چاہیے. جیسے سحری کے وقت ہمارے گھروں میں ہلکی ہلکی لائٹیں شروع ہوتی ہیں، تو ویسے فجر کے وقت بھی یہ ماحول بننا چاہیے. ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے گھر میں ماحول بنائے کہ اس گھر میں رہے گا تو اس کو فجر کی نماز پڑھنی ہوگی. میرا گھر میں برکتوں کو ختم کرنا نہیں چاہتا ہوں، ساری برکتیں چلی جاتی ہیں. پھر آپ دن بھر آپ محنت کرتے رہیے، مار کھاتے رہیے، کچھ نہیں. فجر کا وقت تھا، اللہ سے مانگنے کا وقت تھا، روزی تقسیم ہوتی ہے، وہی وقت ہم نے گوا دیا. پھر ہمارے کچھ نوجوان ایسے تیار ہو جائیں جو اپنے اپنے محلوں کے اندر بہت حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ گھروں میں جا کر ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ اٹھائیں. ویسے اذان کے بعد دوسری اذان کی اعلان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کا زمانہ غفلت کا زمانہ ہے. غفلت کا زمانہ ہے، اس لیے مفتیان کرام نے، فقہا نے گنجائش دی ہے کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر، ٹیمپریری طور پر کوئی ایسا نظام بنایا جا سکتا ہے. محلے میں 2 نوجوان، ایک یہ لائن پکڑ لے، دوسرا وہ لائن پکڑ لے، اور ہلکی ہلکی آواز سے نوک کرے، دروازے کو کھٹکھٹائے، السلام علیکم، یہ صبح اذان ہو گئی ہے. تماشا نہ بنائیں، بہت زور سے نہیں، کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مسلمان بھائی کو بھی تکلیف نہ ہو اور غیر مسلم کو بھی ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اس انداز سے درمیانی آواز سے، صبح کا سہانا وقت ہوتا ہے، ذرا آواز بڑی کر لی آپ نے تو گونجے گی آواز. پہاڑی آواز والے بالکل اپنی آواز سے نہیں، خالی نوک کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں. جس کی طبیعتوں میں حکمت نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ایسے لوگ یہ کام نہ کریں، کام بگڑے گا، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہذا کچھ ایسے نوجوان تیار ہو جائیں جو اپنے اپنے محلوں میں یہ کام کریں ایک وقت تک. پھر انشاءاللہ پھر مسئلہ قابو میں آ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ بند کر لیا جائے گا. تو فجر کی نمازوں کے لیے کچھ ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بعد میں ترتیب بنا لی جائے گی. میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہمیں جو پلاننگ کرنی ہے، جلدی سونا ہے، رات میں گپ سپ نہیں، فرینڈ سرکل کے ساتھ گھنٹے 2-2 3-3 گھنٹے لگا لیتے ہیں، وہ ختم کرو. اور موبائل اور ٹیکنالوجی کے پیچھے جو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، یہ ٹائم کلر ہے اور ایمان کلر بھی ہے. ہمارے ایمان کو بھی خراب کرتا ہے، روحانیت کو بھی خراب کرتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کی محبت عطا فرمائے. فجر کی نماز کے لیے ہمیں مسجد کی حاضری کو اللہ پاک آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.